قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل قد جاءكم بصائر من ربكم تحقیق آئی ہے تمہارے پاس بصیرت تمہارے رب کی طرف سے ومن ابصر بس جس نے ابصر فائدہ حاصل کیا فلنفسہ تو اپنے نفس کے لیے بصیرت حاصل کی تو اپنے نفس کے لیے ومن عمی اور جو اندھا رہا فعلیہا تو اس کا نقصان اس پر ہے وما انا علیکم بحفیظ اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں اس صورت کے ابتدا سے توحید کے بارے میں عقلی نقلی دلائل آ رہے تھے اور آخری درسوں میں چاند سورج ستاروں کا ذکر، زمین آسمان کا ذکر اور پلوں کا ذکر، ان کا ذکر تھا۔ اور پھر پچھلے درس میں رؤیت باری تعالیٰ کا بھی ذکر تھا کہ اہل سنت والجماعت وہ کہتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ یہ جائز ہے، ممکن ہے اور قیامت کے دن اس کا وقوع ہوگا۔ اور خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ دنیا میں اس کا وقوع ہو سکتا ہے، یہ ممتنع ہے، اور نہ آخرت میں ہوگا۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کے پاس دلائل موجود ہے۔ قرآن پاک کے سورہ قیامہ میں ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ بعض چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جنت میں رؤیت باری تعالیٰ ہوگی، دنیا میں ہوئی یا نہیں؟ تو وہی بخاری والی روایت نور انی اراہ یا نورانی اراہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ کی زیارت کی یا اللہ کے نور کی زیارت کی، اور ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، درخواست کی تھی کہ رب ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمائے لن ترانی، کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھے، فإن استقر مکانہ، اگر یہ اپنے جگہ پر ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فخر موسیٰ صعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ باہر کے مطالبہ کیا تھا کلام تو اللہ کے ساتھ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام تو ثابت ہے، تو جہاں ملاقات ہے وہ نبی علیہ السلام کے معراج کے بعض ذرات قائل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اور بعض ذرات کہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو دیکھا تھا۔ باہر کے قد جاءکم بصائر من ربکم، تو ویسے بھی جنت میں جانے میں جو نعمت ہے سب سے بڑی وہ اللہ کی رؤیت ہے اور اللہ کی رضا ہے، اور وہ جنت میں ہو سکتی ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی اس کو دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ تو یہ آیات ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ رؤیت باری تعالیٰ جنت میں ہوگی، تمام مسلمانوں کو ہوگی، تمام جنتیوں کو ہوگی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یہاں سے بصائر تمہارے پاس آ گئے۔ بصائر ہے، ایک ہے بصیرت، ایک ہے آنکھوں کی روشنی اور ایک ہے دل کی روشنی۔ ایک بصیرت ہے اور ایک بصارت ہے۔ دل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہے، ان کے دل اندھے، دل سے دیکھنا۔
تو جنت اور جہنم اور یہ چیزیں ویسے بھی انسان نہیں دیکھ سکتا، قیامت کے دن دیکھیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جو دل سے اندھا ہوگا حقیقت میں وہ اندھا بنا دے۔ باقی جو کفار کے بارے میں آتا ہے تو وہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، سب کی آنکھیں موجود تھی، وہ کان سب کے موجود تھے، اور قرآن کہتے ہیں نہ وہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ وہ حق کو سنتے ہیں، نہ وہ حق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تمام چیزیں موجود تھی۔ قرآن نے جو تشبیہ دی کہ دل کے اندھے ہیں، اصل چیز دل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا بصائر آ گئے، تو ان بصیرتوں سے اور ان بصائر سے جو فائدہ اٹھائیں گے ان کا اپنا فائدہ، اور جو نہیں اٹھائیں گے وہ دنیا میں ناکام، آخرت میں ناکام۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، عقلی دلائل بھی آ گئے، نقلی دلائل بھی آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات بھی سنائے، اور نیک اور بزرگ لوگوں کے واقعات بھی ترغیب کے لیے سنائے، اور برے اور گناہگار لوگوں کے حالات بھی اس قرآن میں سنائے تاکہ ترغیب حاصل ہو۔ تو ترغیب بھی ہو گئی، ترہیب بھی ہو گئی، عقلی دلائل بھی آ گئے، نقلی دلائل بھی آ گئے۔ اب اس کے بعد ماننا ان لوگوں کا کام ہے، کیونکہ ایمان بالجبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ لوگ ہر مسئلے کے لیے اس کو فٹ کرتے ہیں، خدا کے لیے تحریف نہ کریں، بھائی نماز کے لیے آؤ، نہیں آتے تو پٹائی ہوگی، یہ دین میں جبر نہیں ہے۔ بھائی دین میں جبر نہیں ہے کا کیا مطلب؟ یہ سزائیں نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن بے نمازی کو سزا نہیں دیں گے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو سزا نہیں دیں گے، جو حج نہیں کرتے پیسے موجود ہے، تو یہ سزائیں کس کے لیے؟ یہ جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی کو ایمان میں ڈالنا، مسلمان بنانا، کیونکہ ایمان اللہ نے اختیاری رکھا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کرے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے مجبور محض نہیں بنایا، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مجبور محض بناتے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے ایمان بالجبر نہیں رکھا۔ جی اللہ نے ایمان بالجبر نہیں رکھا، لا اکراہ فی الدین۔ اب دین میں آ گیا، اسلام قبول کر لیا، اب نماز نہیں پڑھے گا سزا تو ہوگی نا۔ ہر جگہ قانون ہوتے کہ نہیں، آئین ہوتے کہ نہیں؟ جو قانون آئین توڑتا ہے، دنیائی دیکھ لو تو اس کو سزا نہیں دیتے حکومت، تو اللہ قیامت کے دن سزا دے یا اسلامی حکومت ہو وہ یہی سزا دے، ہر گناہ کا گناہگار مجرم پکڑا جائے، سمجھے کہ نہیں؟ تو بصائر آ گئے، تمام عقلی نقلی دلائل، اچھے لوگوں کے واقعات، برے لوگوں کے واقعات سب آ گئے۔ تو قد جاءکم بصائر من ربکم، آ گئے تمہارے پاس بصائر تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، جس نے اس بصیرت سے فائدہ حاصل کیا اپنے لیے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے جو اس نے کسب کیا، جو اس نے کام کیا تو اس کے فائدے کے لیے ہے، وعلیہا، اور اس پر ہے، مکتسبت، جو اس نے کمایا، جو اس نے غلط کام کیا اس کی سزا بھی اسی پر ہے، اور اگر اچھا کام کیا تو اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، نقصان بھی اسی کا، فائدہ بھی اسی کا۔ کیوں؟ نیکی کی اسی نفس نے تو ثواب کس کو ملے گا؟ کسی اور کو ملے گا، اور گناہ کے اسی نفس نے تو سزا بھی اس نفس کو ملے گا یا کسی اور کو ملے گا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سمجھے کہ نہیں؟ تو یاد رکھو فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جس نے اس بصیرت سے فائدہ حاصل کیا تو اپنے نفس کے لیے، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اس سے اندھا رہا۔ اب اندھا، آنکھوں کا اندھا ایک ہوتا ہے اور ایک ہے دل کا اندھا۔ یہ کافر لوگ دل کے اندھے تھے، کان سب کے موجود ہے، آنکھیں سب کی موجود ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں موجود ہونے کے بعد پھر حق پہ کیوں نہیں آتے؟
اس لیے کہ دل کے اندھے ہیں. ولیکن تعمل ابصار التی فی الصدور، جو دلوں میں ہے. دل کے اندھے ہیں، یہاں دل چاہیے، دل والا چاہیے. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا، صرف سننے سے نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے، اس پر یقین کرنے سے ہوتا ہے، اس کو ماننے سے ہوتا ہے. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد. ایمان ہو گیا. ایمان دل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. دل، اگر دل سے مومن ہے تو ایمان ہے. زبان تو بدلتی رہتی ہے، اگرچہ زبان دل کا ترجمان ہے لیکن بعض اوقات غلط ترجمانی کرتی. یہ منافق کیوں ہے؟ دل میں ہے کچھ اور ہے، کفر چھپاتے ہیں اور ظاہر میں کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں مومن نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہیں. ایک عملی منافق ہے، ایک اعتقادی منافق ہے. عقیدہ کے لحاظ سے منافق وہ کافر ہے، اعتقادی منافق، اور یہ عملی منافق گنہگار ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ایک آدمی منافق دل کا ہے یا اعضاء کا ہے، یعنی عملی ہے یا عقیدے کا ہے؟ تو عقیدے کا منافق تو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کر دیتے کہ فلاں آدمی منافق ہے، تو یہ کافر ہے. عقیدہ، عقیدتاً منافق ہے. لیکن اب وہی بند ہو گئی، اب وہی عملی منافق. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی دو قسم ہیں. منافق کی نمبر ایک، جس میں اچھے اخلاق نہ ہو وہ منافق ہے. نمبر دو، جس کے اندر دین کی سمجھ بوجھ نہ ہو، علم نہ ہو، وہ منافق ہے. نشانی تو بہت ہے، لیکن اس حدیث میں یہ دو اللہ کے رسول نے فرمائی. اچھے اخلاق، حسن خلق، اچھے اخلاق ہے یہ منافق نہیں ہے. اب جتنے بھی بد اخلاق دیکھو سارے ادھر ادھر. ایک قادیانی دجال کتنا بد اخلاق تھا، کتنی گالیاں دیتا تھا، اور ادھر دعویٰ کرتا تھا نبوت کا، دعوت کرتا تھا ختم نبوت کا کہ میں خاتم النبی نعوذ باللہ، اور میں محمد ہوں. محمد دو بار آیا، ایک محمد مکہ میں آیا، ایک محمد مدینے میں آیا. اس لیے کلمے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ اسی کلمے سے عوام کو دھوکہ دو. محمد سے محمد قادیان والا مراد لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قادیان والا. قرآن کی کئی آیات میں تحریف کر کے نہ قرآن کو چھوڑا اس بدبخت نے، نہ اللہ کے شان میں گستاخی، تمام نبیوں کا گستاخ. اس لیے علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بدبخت شیطان سے بھی بڑا بدبخت. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام کو انکار کیا نا، سجدہ نہیں کیا، اور یہ تمام نبیوں کا منکر ہے اور تمام نبیوں کو برا بھلا کہتا ہے. یہ شیطان سے بڑا شیطان ہے، دجال سے بڑا دجال ہے. سمجھے کہ نہیں؟ بدبختوں میں سب سے بڑا بدبخت ہے. نہ اللہ کو معاف کیا، نہ قرآن کو معاف کیا، نہ سارے نبیوں کو معاف کیا، نہ سارے صحابہ کو معاف کیا، نہ چاروں اماموں کو معاف کیا، کسی کو معاف نہیں کیا. سب کو کہا یہ خنزیر ہے، یہ کتیوں کی اولاد ہے، اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں نعوذ باللہ، کیا کیا گالی. تو گویا یہ منافق وہ عملی نہیں، اعتقادی منافق کافر. ایک کفر کی صرف ختم نبوت، ہم تو عقیدے کے طور پر بیان کرتے ہیں کیا ختم نبوت عقیدہ ہے. 7 ستمبر سے اپنے بزرگوں کے جنہوں نے کوشش کی ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں ہمیں یہ نعمت، یہ تحفہ ہمیں مل گیا سرکار سے، یہ قومی اسمبلی سے پاس کروا. تو باہر کے دیکھو، ایک یہ ہے منافق. دوسرا منافق جو علم دین نہیں رکھتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. تو دین ہوگا، اخلاق ہوں گے تو شرافت والی چیزیں ہوں گی. دین نہیں ہے، علم نہیں ہے، اچھے اخلاق نہیں ہے، تو یہی تو منافق ہے. منافق ایک تو وہ نشانی جو مشہور ہے
کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، تو یہ جھوٹ ہے کذاب اعظم۔ جتنے بھی جھوٹے ہیں سمجھے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ اور جب کوئی بات کرے جھوٹ بولے، جب کسی کے ساتھ لڑے تو گالیاں دے، برا بھلا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ عملی نشانیاں، کچھ اعتقادی نشانیاں۔ تو اعتقادی منافق کافر ہے اور عملی منافق وہ منافق ہے، لیکن اس زمانے میں ان کے منہ سے ظاہر ہوگا، ان کے عمل سے ظاہر ہوگا، ان کے کتابوں سے ظاہر ہوگا کہ یہ اعتقادی منافق ہے، کیونکہ وہی بند ہو گئی۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ کون اعتقادی منافق ہے، باقی عملی منافق تو دنیا میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، دل پہ کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ عملی منافق سے تو دنیا بری۔ تو فرمایا ومن عمیا، جو اندھا رہا اس بصیرت سے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا، فعلیہا، تو اس کی سزا، اس جرم کی سزا، اس کا وبال وہ خود بھگتے گا، علیہا، اس پر ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے حدیث میں آتے القرآن حجت لک، قرآن تیرے لیے دلیل ہے، او علیکا، یا تیرے اوپر دلیل ہے۔ قرآن کو مانو گے، قرآن پہ عمل کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کی تبلیغ کرو گے، سمجھے کہ نہیں؟ قرآن ہے تو اللہ کا تیرے فائدے کے لیے، یہ قرآن تیرے حق میں گواہی دے گا۔ او علیکا، قرآن کو نہیں مانو گے، قرآن پہ عمل نہیں کرو گے، قرآن کی تبلیغ نہیں کرو گے، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، تو علیکا، یہ قرآن تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا اس کو اپنا قائد بنا لو، اس کو آگے رکھو، اس پر عمل کرو، اس کی تلاوت کرو، یہ تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو یہ پیچھے سے کھینچ کے جہنم میں گرا دے گا۔ یہ ایسی زبردست کتاب ہے، ایسی لا شک و لا ریب کتاب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو مجھ سمیت جو بھی کوتاہی کرتے اللہ سب کو دن رات تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں تو سارے قرآن اٹھا لیتے، ایک دوسرے مقابلہ کر، میں نے 2 ختم کیے، میں نے 4 کیے، اور رمضان جائے تو پھر بند کر کے رکھ نہیں جی، یہ پورے سال کے لیے ہے، یہ ہر دن کے لیے ہے، یہ دن کے رات کے لیے ہے کہ ہر وقت ہم اس کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ، ثواب ہی ثواب ہے، نماز میں پڑھے اور ثواب ہے، بغیر نماز پڑھے اور ثواب ہے، باوضو پڑھے اور ثواب ہے، بے وضو پڑھے اور ثواب ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم دن رات اس کی تلاوت کریں، دن رات ہم اس پر عمل کریں، دن رات اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو اللہ کے احکام پہنچائے قرآن میں، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، مجھے تو اللہ نے کیا بنایا ہے کہ مبلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی تبلیغ کیجئے، کس سے؟ قرآن سے۔ اللہ ہمارے مبلغین کو بھی توفیق دے، کئی سال، 2 سال، آدھی زندگی، پوری زندگی اتنے قرآن نہیں پڑھا، نہیں قرآن نہیں پڑھا تو تبلیغ کیسے کرتے؟ قرآن ناظرہ نہیں پڑھا تو کل قیامت کے دن اللہ چلا سے روز عشرے کا نہیں پوچھے گا کہ لگایا کہ نہیں لگایا، اللہ پوچھے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اس کا فکر کرو جو آپ پر فرض ہے، اس کے الفاظ سیکھنا فرض ہے، اس کے معنی سیکھنا فرض ہے، پھر اس پر عمل کرنا فرض ہے، اس کی تبلیغ کرنا فرض ہے، اس کو اسلام آباد سے پورے ملک میں نافذ کرنا فرض ہے۔ یہ کون کریں گے؟ فرشتے کریں گے، جنات کریں گے؟ اس کے لیے ہم کوشش بھی نہ کریں، جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا ہم سے ہو سکے۔ ہم تلاوت ہی نہیں کرتے تو آگے باتیں تو دوسری ہے نا۔ پہلے تو ان کی تلاوت شروع کر دیں، ان کا ترجمہ شروع کر دیں، تفسیر معلوم کر دیں، اس پر عمل شروع کر دیں کہ اللہ نے حکم دیا، اس کے اندر جتنے احکام ہیں اللہ کے حکم ہیں سب مسلمانوں کے لیے، سمجھے؟ وما انا علیکم بحفیظ، میں تیرے اوپر، تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طریقے سے پھیر کر بیان کر دیں ہم آیات کو، نشانیوں کو، دلائل کو،
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ کافر کہے کہ تو نے پڑھا ہے. درستہ اور ایک ہے دارستہ. دارستہ کے معنی مٹانا ہے. ایک جو قول ہے دارستہ یعنی قرات. اور درستہ تو نبی تو کسی پڑھتا نہیں. درس کے معنی سیکھنا، درس کے معنی پڑھنا. تو نبی تو کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. نبی تو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہوتا. تو اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو تورات بتایا، انجیل بتایا، زبور بتایا، قرآن بتایا. اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا. یار یہ نبی امی ہے، کسی سے دنیا میں لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں. یہ کیسے حکمت کی باتیں کر رہا ہے. یہ کیسے تورات میں جو چیزیں لکھے وہ بتا رہے، انجیل میں لکھے وہ بتا رہے، زبور میں لکھے وہ بتا رہے. تو اس کو کیسے علم ہو گیا؟ اس کو کیسے معلومات ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. تو اب وَكَذَلِكَ، اچھا جی، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ. یہ کافر کہے کہ یہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، لکھا پڑھا ہے، اس کے معلومات ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ بیان کرے ہم اس کو لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے قوم کے لیے جو جانتے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم آیات کو پھیر پھیر کر، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کون سا مسئلہ جو قرآن میں نہیں؟ سارے مسائل قرآن میں. لیکن قرآن چونکہ جو کتاب ہے وہ اصول بیان کرتا ہے، وہ عقائد بیان کرتا ہے، وہ مسائل کی تشریح اور توضیح جو کرتا ہے وہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام کرتے ہیں. بھائی نماز پڑھو، قرآن میں ہے، سینکڑوں مرتبہ ہے، لیکن صبح کی رکعتیں، مغرب کی رکعتیں، عشاء کی رکعتیں کہاں ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو، قرآن میں ہے، لیکن سونے کا کتنا ہے، چاندی کا کتنا ہے، یہ سب احادیث میں ہے. سمجھے؟ تو ہر چیز اصولاً قرآن میں ہے، عقیدتاً قرآن میں ہے، لیکن وہ اجمالی ہے. نماز پڑھو تو نماز کی تفصیلات حدیث. اللہ کے رسول فرماتے کہ کیسی نماز پڑھو؟ جیسے مجھے دیکھو. سمجھے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اب نبی علیہ السلام کے شاگرد صحابہ، اس کے شاگرد تابعین، اس کے شاگرد تبع تابعین، ہوتے ہوتے یہ دین ہمیں آیا. سمجھے کہ نماز کیسے پڑھی ہے، روزہ کیسے رکھا ہے، حج کیسے کیا ہے، عمرہ کیسے کیا ہے. یہ تمام چیزیں اوپر سے آئی ہے، ہم نے اپنے طرف سے نہیں بنائی. ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر دین عقل پہ ہوتا تو میں کہتا مسا جو پاؤں پر موزوں پر مسا کرتے نا نیچے سے ہونا چاہیے. نیچے پاؤں لگتا ہے مٹی میں تو نیچے مسا کرو، گیلا ہاتھ پہ دو. مسا اوپر سے ہو رہا ہے کیونکہ شریعت کا حکم ہے. اب عقل تیری نیچے جگہ پاؤں کا وہ گندا مٹی میں لگتے، مٹی ہوتی تو نیچے مسا کرو، پیسہ اوپر تو صاف ہے، لیکن نہیں، شریعت کا حکم ہے اوپر سے مسا کرو. ہم نے شریعت پہ چلنا ہے، قرآن حدیث پہ چلنا ہے، نبی اور صحابہ کے پیچھے جانا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو کیسے ہوگا؟ جو اس سے نقل ہو گیا ہے، اپنے عقل نہیں چلائیں گے اس میں. سمجھے؟ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ لوگ کہیں کہ تم نے یہ بات پڑھی ہے، تم نے بات سیکھی ہے، یہ ایسی ویسی بات نہیں ہے. سمجھے؟ فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. آگے اللہ نے وحی کی تابعداری کا حکم دیا کہ اے نبی ان کافروں کے باتوں میں نہ ہو، ان مشرکین کے باتوں میں نہ ہو. یہ کیا کچھ کہیں گے، کہتے رہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک. یہ جیسے نبی کو حکم ہے ویسے ہمیں حکم ہے مسلمانوں کو، اور جس طریقے سے نبی وحی کی تابعداری کرے تو ہم بھی وحی کی تابعداری کریں. یہ قرآن پورا وحی ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ وحی ہے نا. اس کی تابعداری کرو، اس کی پیروی کرو.
جو سراسر سچ ہے. جھوٹ کے پیچھے نہیں جاؤ. کافر مشرک تمہیں تنگ کریں گے, تمہیں تانے دیں گے تاکہ یہ اس دین سے جو ہے نا الگ ہو جائے, دین کو چھوڑ دے, ان کے باتوں میں نہ ہو. اتبع ما اوحی الیک من ربک, یہ تسلی ہے امام الانبیاء کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور تسلی ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والوں جب تم قرآن پہ عمل کرو گے لوگ تانے دیں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے. ان کی باتوں میں کوئی کہے گا نماز نہیں پڑھو, کوئی کہے گا روزہ نہیں رکھو, کوئی کہے گا حج نہیں کرو, کوئی کہتا ہے یہ نہیں کرو, کوئی کہتا ہے یہ نہیں کرو. کیوں بھائی, کیوں نہ پڑھیں؟ یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے. دلیل ہے تمہارے پاس نہ پڑھنے کی, ہمارے پاس پڑھنے کی دلیل ہے. اتبع, تابعداری کرو. اتبع, چلو تم. اللہ کے نبی کو جب حکم ہے کہ وہی کے پیچھے چلو تو ہم کیوں وہی چھوڑ دیں؟ سمجھے؟ ہمیں تو بدل جانا, وہ تو اللہ کا شاگرد ہے, اللہ اس کو سمجھا رہے, اللہ اس کو سکھا رہا ہے, اور ہم تو امی ہے, امتی ہے, بغیر سیکھ کے ہم کیسے چلیں گے؟ اتبع ما اوحی الیک من ربک, جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی, اتبع, آپ اس کی تابعداری کریں, اس کے اوپر چلیں. آگے کیا کریں؟ لا الہ الا ہو, اور وہی کیا ہے؟ معبود برحق کون ہے؟ ایک اللہ. عبادت کا لائق کون ہے؟ ایک اللہ. مشکل کشا کون ہے؟ ایک اللہ. متصرف کون ہے؟ ایک اللہ. کارساز کون ہے؟ ایک اللہ. نظر و نیاز کا لائق کون ہے؟ ایک اللہ. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ. لا الہ الا اللہ. یہی تو ہم نے چھوڑا ہے, اسی پر تو ہمارا عمل نہیں ہے. ہم دنیا کے پیچھے, لوگوں کے پیچھے, لوگ غلط کریں ہم بھی غلط کریں, لوگ صحیح کریں ہم بھی صحیح کریں. نہیں, اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین, اور یہ مشرک لوگوں سے اعراض کیجیے, ان کے نقش قدم پہ نہ چلیے. یہ دین نہیں ہے جو کل تم نے دیکھا, یہ دین ہے. اس میں کون سی چیز دین ہے بتاؤ؟ جہاں خوشی کی آیت دیکھ لی پھر کر لی ادھر, تو کسی تفسیر میں دکھاؤ, کسی حدیث میں دکھاؤ, نبی سے ثابت کرو, صحابہ سے ثابت کرو, تابعین سے ثابت کرو, تبع تابعین سے ثابت کرو, 4 برحق ائمہ ان سے ثابت کرو. نہیں, بزرگوں کے خواب ہے, خیالات ہے اپنے طرف سے. خواب نبی کا حجت ہوتا ہے, کسی اور کا خواب حجت نہیں ہوتا. نبی کا خواب وہی ہے, کسی اور کا خواب وہی نہیں ہے. خوابوں کی تو 3 قسمیں ہیں. ایک خواب ہے اللہ کی طرف سے, رحمانی ہے. ایک ہے شیطان کی طرف سے, شیطانی ہے. اور ایک ہے معدے کے کھانے پینے کے اثرات اوپر جا رہے ہیں, جو رات کو ہمیں نیند میں نظر آ رہے ہیں. ہم کسی کے خواب کے پیچھے کیوں جائیں؟ ہمیں قرآن دکھاؤ, ہمیں حدیث دکھاؤ, ہمیں صحابہ کا عمل دکھاؤ, ہمیں 4 ائمہ کا عمل دکھاؤ. اور ہر سال بدلتا ہے, تو یہی تو بدعت ہے. نہیں, گڑی ہوئی چیز ہر سال بدل. سنت ایک جیسا, چاہے عجم میں ہو چاہے عرب میں ہو, چلے جاؤ سنت ایک ہی کرو. سنت بدلتا نہیں, سنت بھی مضبوط ہے اور اہل سنت بھی مضبوط ہے. وہ فرمایا وَعَارِضَ لِلْمُشْرِكِينَ, مشرکین سے اعراض کیجئے, اس سے منہ پھیر لیجئے, ان کے باتوں میں نہ آئیے. یہ مشرک کیا کیا تانے دیں گے, دیتے رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا, اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. یہ وہی ہے اللہ کی چاہت, لیکن اللہ نے ایمان کو, انسان کو مجبور ماض نہیں بنایا, ایمان کو جبری نہیں بنایا. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا.
جو شرک کریں گے، کفر کریں گے، یہ ظالم ہے، اور ایسے ظالم کے لیے اللہ فرماتے ہم نے آگ تیار کی ہے۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ولو شاء اللہ لہداکم اجمعین۔ اللہ چاہتے سب کو زبردستی ایمان کی طرف کھینچ لیتے، سب کو ہدایت کی طرف کھینچ لیتے، لیکن یہ اللہ کے حکمت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایمان جبری نہیں بنایا، انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے۔ انسان کی مرضی چلتی ہے، سب کچھ کہتے ہیں اللہ نے کی، وہی غلط کام بھی اللہ پہ ڈال لو، صحیح کام بھی اللہ ڈال، تو کیا کر رہے ہے؟ اللہ تو غلط چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہدایت چاہتا ہے، اللہ تو نیکی چاہتا ہے، اللہ تو اچھائی چاہتا ہے، وہ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اللہ کی چاہت ہو کہ نعوذ باللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں، اللہ پہ ڈال دو۔ تو اللہ نے جو نیکی کا حکم دیا ہے وہ کہاں گیا؟ اللہ نے اچھے کام کا حکم دیا ہے وہ کہاں گیا؟ اللہ نے قرآن بھیجا ہے وہ کہاں گیا؟ اللہ نے انبیاء رسول کا سلسلہ بھیجا ہے وہ کہاں گئے؟ اللہ کی چاہت تو وہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کی چاہت تو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ اے قرآن میں جھوٹ بولو، اے قرآن میں سود کھاؤ، اے قرآن میں رشوت کھاؤ، سب کچھ اللہ پہ ڈالے، نعوذ باللہ، اتنا بڑا ظلم۔ اللہ تو یہ چیزیں چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ نے چیزوں کی برائی بیان کر دی تاکہ تم بھی منع ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتے تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، سب کو اللہ توحید پر اکٹھے کرتے، ہدایت پہ اکٹھے کرتے، ایمان پہ اکٹھے کرتے، سب کو زبردستی مسلمان بناتے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں آپ ان کے ذمہ دار۔ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ بلغ، پہنچانا ہے، دین پہنچانا ہے، دین سمجھانا ہے، دین بتانا ہے، دین سکھانا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آگے ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ نتیجہ ہے، نتیجہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جاننے میں کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ آپ نے تبلیغ کر لی، اگر یہ مان لیتا جنتی بن جاتا، نہیں مانا تو جہنمی بن گیا، وہ خود بنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ میرے دوستو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے۔ آخر میں آپ کو کہا تھا کہ ختم نبوت کے مسائل اور عقائد قادیانی کے بیان کریں گے، لیکن چونکہ ان بیانات کے لیے یہاں پر مختلف علماء آتے ہیں